انشاءاللہ سب بہت اچھے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے، بہت اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ ہم یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم اکٹھے ہوئے تھے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ معلومات کے لیے۔ تو آج بھی ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک بات کہتی ہوں کہ سب بچے ہمیشہ جب بھی کوئی پڑھائی شروع کریں یا کچھ یاد کرنا شروع کریں یا کچھ بتانا ہو کسی کو، تو اس وقت یہ دعا ضرور کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہماری اس کام کو آسان کر دے جو ہم کام کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ ہم اپنی بات دوسروں کو اچھی طرح بتا سکیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو زیادہ کر دے۔ یہ ہر وقت یہ جو دو دعائیں ہیں نا، یہ ہر وقت ہمیں کرنی چاہیے، چاہے ہم یاد کرنا شروع کریں، چاہے ہم علم حاصل کرنا شروع کریں، چاہے ہم کسی سے کوئی بات ہمیں بتانی ہو کسی کو، تو ہمیں یہ ضرور یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے سینے کھلیں گے، اور پھر ظاہر ہے ہم علم، کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارا علم یا دنیاوی لحاظ سے یا ہمارے دین کے لحاظ سے فائدہ مند ہو۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہوئے جب اللہ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے علم کو زیادہ کرتے، تو اللہ کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے یہ دعا پڑھی اور ہمیشہ ہم یہی پڑھیں گے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محرم۔ تو آپ لوگوں کو، بچوں کو پتہ ہوگا محرم کے بارے میں، کوئی بتا سکتا ہے کہ محرم کیا ہے؟ محرم ایک ہولی منتھ ہے۔ حلیم تھوڑا زور سے بولیے۔ محرم ایک ہولی منتھ ہے۔ ویری نائس۔ اور کوئی بتائے گا اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہے؟ محرم کیا ہے، کہ کس لیے ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے؟ فاطمہ آپ بتائیں گی؟ محرم ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا فاطمہ؟ تو اس کے معنی آپ اگر جاننا چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ محرم کے معنی ہیں مقدس، احترام والا، عظمت والا مہینہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ حرام کیا گیا۔ کیا چیز حرام کی گئی؟ کہ اس پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی جنگ، لڑائی چلتی رہتی تھی، دشمنیاں چلتی رہتی تھی۔ تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس میں محرم میں 4 مہینے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب اس وقت بھی محرم کے مہینے میں یہ لوگ وہ نہیں کیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، آپس میں صلح سے رہتے تھے، روک کے رکھتے تھے اپنا، کوئی کسی سے دشمنی ہوتی تھی تو اس کو روک کے رکھتے تھے کہ یہ محرم والے مہینے، یہ حرام والے مہینے گزر جائیں گے نا، تو ہم اس کو پھر ہم یہ لڑائی لڑیں گے، سنبھال کے رکھتے تھے اس جنگ کو، اس دشمنی کو، اور پھر وہ بعد میں لڑتے تھے۔ تو اسی طرح جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات بتا دی کہ یہ جو ہیں حرمت والے مہینے جو ہیں نا، وہ 4 ہیں، اور وہ ان میں محرم بھی شامل ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب یہ اس لحاظ سے بھی اس کا نام محرم پڑتا ہے کہ حرام کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ محرم جو ہے وہ ہجری سال کا جو کیلنڈر ہے اس کا پہلا مہینہ، ٹھیک ہے؟ اور اب جو ہے آپ لوگ آپ کو کچھ پوچھنا؟ ہجری سال کے کیا معنی ہے؟ ہاں، ہجری سال کے کیا معنی؟ آپ لوگ بھی کوئی سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات ہو رہی ہو نا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ ہجری کا کیا مطلب ہے؟ تو جیسا کہ ہمیں ہجری سے ہی پتہ چل رہا ہے، ہجری ہجرت سے نکلا ہے۔ ہجرت وہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکے میں رہتے تھے، وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں اسلام آیا اور وہیں سے اسلام شروع ہوا۔ لیکن پھر جب اسلام شروع ہوا تو جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو کافر تھے، جو مان نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، تو وہ دشمن ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ان کو اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا جو مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی اور ان کو بھی، کہ انہیں آخر کار
مکے کو چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں بات کہ ہجرت اس کو کہتے ہیں جو ایک جگہ ہم چھوڑ کے اپنے دین کے لیے یا کسی بھی اچھائی کے لیے, کسی اچھے کام کے لیے اگر ہم ایک جگہ چھوڑیں, ہمیں وہاں پریشانی ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, یا کوئی چاہے کوئی دنیاوی کام ہو اچھا یا دین کا کام ہو, تو اس کو ہجرت کہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو. تو ہجری سال اسی سے شروع ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, مکے سے چل کے مدینے چلے گئے تھے, تو وہاں جا کر انہوں نے مدینے میں دین اسلام کو شروع کیا تھا, پھیلانا شروع کیا تھا, تو اس کو ہجرت کہتے ہیں, اور ہجری سال شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت تو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو سالوں کی وہ یاد رکھا جاتا تھا, سالوں کو تو کسی بھی واقعے سے رکھا جاتا تھا, کہ جیسے فلاں جنگ ہوئی تھی تو وہ والا سال, فلاں بات ہوئی تھی تو وہ والا سال. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی, اور حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ تھے ان کے بعد بھی جب حضرت عمر آئے, تو اس وقت کچھ صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ ہمیں اپنا ہجری سال بنانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم کسی اور اس سے یاد کریں, تو ہمیں اپنا سال بنانا, اسلامی سال ہونا چاہیے. تو پھر صحابہ کرام کے اس سے مشورے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی, اس سال کو پہلا سال قرار دیا گیا. اور وہ جو جس وقت ہجرت کی تھی نا, تو وہ ذوالحجہ کے آخری دن تھے, اور جب وہاں پہنچ گئے, مدینہ پہنچ گئے, تو مدینہ پہنچ کے پہلا چاند جو نکلا تھا وہ محرم کا تھا. تو اس لیے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا, اس کا ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا. ٹھیک ہے, آگے سمجھ میں بات. تو اس طرح یہ ہجری سال شروع ہوا. اب ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, وقت ہی ہے نا, یہ مہینہ سال جو ہے ایک وقت ہے نا, تو اس میں ہم یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وقت, اور اس کا صحیح ہمیں قدردانی کرنی چاہیے, اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور ہماری زندگی کو جو ہے نا, ہم اپنی زندگی کو بامقصد اور اچھے کاموں میں لگانا چاہیے. وقت کی اہمیت کا احساس ہمیں اس طرح ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے ہر وقت کے, یہ جو ہر لمحہ ہے, ہمیں اللہ سے کتنا قریب اور دشمن سے کتنا, شیطان جو دشمن ہے وہ ہمارا, اس سے کتنا دور کر رہا ہے, اور ہم جنت سے کتنے قریب ہو رہے ہیں اور جہنم سے کتنے دور ہو رہے ہیں. یہ ہمیں احساس دلاتا ہے ہمارا ہر گزرتا ہوا وقت. اور پھر اس میں ہم ظاہر ہے جب ہم اچھی باتیں سوچیں گے, اچھے دنیا کے بھی اچھے کام کرتے ہوئے اور دین کے بھی اچھے کام کرتے ہوئے آگے چلیں گے, تو پھر ہمارا ہر وقت ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں گے کہ یہ ہمارا صحیح استعمال ہو رہا ہے وقت کا, تو پھر ہمارا اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا. اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب جائیں, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں, اور شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور جو اگر شیطان کا کہنا مانا اور اس کے قریب چلا گیا, تو پھر ظاہر ہے پھر ہم اللہ سے دور چلے جائیں گے, تو یہ تو غلط ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنے وقت کا احساس کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو ایک علیحدہ سے بات ہو گئی وقت کے لحاظ سے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم جو ہے نا, اس میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ زیادہ اہم ہے, محرم کا مہینہ زیادہ اہم ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ہے نا فاطمہ, آپ بتا رہی تھی مجھے, کیا بتا رہی تھی آپ؟ کہ پروفٹ موسیٰ اپنی جو لوگوں تھے جو اللہ کے جو بلیورز تھے وہ جا رہے تھے. پروفٹ موسیٰ نے کہا کہ یہ ابھی اللہ ہم کو دکھائے گا, ہم کو وے دکھائے گا یہاں سے نکلنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اوشن کے ساتھ مطلب کہ اس کے بیچ میں ٹنل بنا دیا. پروفٹ موسیٰ اور سب لوگ جو ان کو فالو کر رہے تھے وہ گئے تھے, لیکن جب فرعون نے دیکھا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں یہاں سے, تو پھر وہ فرعون بھی جا رہا تھا, لیکن پھر اللہ نے اس کو بند کر دیا اور وہ پھر مر گیا تھا. وہ اس میں غرق ہو گئے, ڈوب گئے اس میں, اور ان کی قوم ڈوب گئی. اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بہت آرام سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا اور وہ نکل آئے. ایک تو یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا, اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں نا, ان کا ساتھ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح دیتا ہے. تو یہ چیز ہے. پھر اسی مہینے میں جو ہم کون سی سورت پڑھتے ہیں, سورہ فیل کا پتہ ہے کیا ہے وہ؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.
अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि क्या तुमने नहीं देखा असहाब फील के साथ क्या किया अल्लाह ताला ने। तो ये वाक़या भी जब ही हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा और इंशाल्लाह हम कभी इस पे बात भी कर लेंगे। और उसके अलावा एक और वाक़या हुआ था, हज़रत उमर जो थे ना, उन पे कातलाना हमला हुआ था, उन्हें कत्ल किया गया था और उनके दुश्मनों ने। और जब आप लोग पढ़िएगा तारीख में कि ये उनके ऊपर इसी महीने में पहली मुहर्रम को उनको कत्ल किया गया था, वो शहीद हो गए थे। ये वाक़या हुआ था। उसके बाद और क्या चीज़ आती है हमारे पास कि आशूरा 10 तारीख। आशुरा हाँ क्या मायना? हाँ, आशूरा 10 से निकला है। 10 अशर कहते हैं ना, अशरा 10 को कहते हैं ना, 10, तो आशूरा उसी का है। 10 तारीख को आशूरा कहते हैं। और इस दिन जो है ना, मुहर्रम की 10 तारीख को आशूरा कहते हैं। ये दिन खास रहमत और बरकत का दिन है। और इसमें हज़रत आयशा कहती हैं कि जब हम लोग यानी इस्लाम के आने से पहले भी ना, इस दिन आशूरा का रोज़ा रखते थे, सब लोग रखते थे, काफिर भी रखते थे उस वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको जारी रखा हो, आप भी रखा करते इसको। फिर जब ये हिजरत करके जब मदीना आ गए तो वहाँ पर भी आकर और फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे आशूरा का रोज़ा रखे, जिसका दिल ना चाहे वो ना रखे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अच्छा ये जो रोज़ा है ये क्या इसका फ़ायदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पिछले साल के जो सारे गुनाह होते हैं ना, उनका कफ़ारा हो सकता है ये रोज़ा। अगर हम सच्चे दिल से अच्छे तरीके से रखें तो ये उनका कफ़ारा, यानी हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा कि यहूद जो थे, मदीने में यहूद भी रहते थे ना, तो वो उस दिन 10 तारीख को रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा कि ये इस दिन हज़रत मूसा की कौम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से ना निजात दिलवाई थी, इसलिए फ़िरौन से निजात दिलवाई थी, इसलिए ये उसके शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा रोज़ा रखते थे और हम भी रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो ये मूसा जो थे वो तो हमारे ज़्यादा करीब थे, हम भी रखेंगे रोज़ा। तो फिर हाँ, इसलिए भी हम ये लोग 10 तारीख का रोज़ा रखते हैं। लेकिन हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने तवज्जो दिलाई कि ये यहूदी भी रोज़ा रखते हैं और हम भी रोज़ा रखेंगे तो फिर हमारा फ़र्क तो कुछ होना चाहिए ना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, हमें यहूद की मशाहबत नहीं इख्तियार करनी है और हम ये करेंगे, अगले साल अगर हम ज़िंदा रहे तो 9 और 10 दोनों का रोज़ा रखेंगे। तो इसके लिए यही है कि अगर हम 9 और 10 दोनों का रोज़ा रख लें तो वो भी अच्छा है, और अगर हम 10 का रख लें तो भी अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमें मिलती है, वो जो अभी मैंने कहा कि ये मुशाहबत नहीं इख्तियार करनी है हमें यहूदियों की। तो इससे क्या समझ आ रहा है आप लोगों में से कोई बता सकता है, कोई बच्चा? मुशाहबत का मतलब होता है कि उनके जैसा ना हम करें, जैसे वो लोग कोई करते हैं। तो उसमें ये भी है कि एक रोज़ा ही का नहीं है, और भी हर चीज़ के बारे में यही है कि हमें अब हमारा दीन अलहदा है, बिल्कुल, इस्लाम दीन अलहदा है, हमें किसी और की मुशाहबत नहीं करनी। और फिर ये कि ये जो ये पहले क्रिश्चियन और ये यहूद जो थे पहले भी थे ना, पहलों का दीन है ना ये, तो उस वक्त उनके दीन में भी ये बात बता दी गई थी, उनकी किताबों में भी ये बात बता दी गई थी, उनके अंबिया ने भी बता दी थी कि जब आखिरी नबी आ जाएंगे तो जो वो लेकर आएंगे, जो वो कहेंगे, वो आप लोगों को भी उस पर ही चलना होगा। तो ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, खातिमुन नबिय्यीन है, आखिरी नबी हैं, आखिरी किताब लेकर आए हैं कुरान, तो हम सबको ही उस पे चलना है, लेकिन वो लोग नहीं चल रहे थे। तो अब ज़ाहिर है वो दीन तो ख़त्म हो गया, वो तो अब नहीं है, हम मानते हैं उनको लेकिन हम उस पे अमल नहीं करते। तो अगर हम उनकी चीज़ों पर अमल करेंगे तो उनके जैसे हो जाएँगे, उनके जैसी मुशाहबत हो जाएगी। तो हमें मना किया गया है इस चीज़ से कि मुशाहबत नहीं करनी है उनकी। तो इसमें आप क्या समझते हैं आप लोग कि मुशाहबत किन-किन चीज़ों में हो सकती है? बताएगा कोई? उनके जैसे कौन-कौन सी चीज़ों में हम कर सकते हैं, उनकी चीज़ें करते हैं या कर लेते हैं? बताएगा उनके कोई? जैसे कपड़े पहनने हैं।
جی بالکل، بہت اچھی بات. اور ان کے تہوار، ان ہاں برتھ ڈے سیلیبریشن وغیرہ. جی جی بالکل. اور ان کیا کے کہتے ہیں؟ عقیدے. ہاں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان کی طرح کر لیتے ہیں. فاطمہ کچھ بتا سکتی ہو؟ جیسے وہ لوگ کرسمس کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. ہاں بالکل، کیوں نہیں. مدرس ڈے، ہاں فادرس ڈے. مدرس ڈے، فادرس ڈے اور برتھ ڈے. اور جو ہیں ویلنٹائنس ڈے کا بہت زیادہ ہے. جی ویلنٹائنس ڈے. ہاں بہت سارے ڈیز، مطلب چلیں یہ ویلنٹائن ڈیز اور یہ چیزیں تو بالکل ہی خرافات ہیں، لیکن مدرس ڈے اور فادرس ڈے کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو بالکل ہی عجیب و غریب بات لگتی ہے کہ ماں کے لیے صرف ایک دن یا باپ کے لیے صرف ایک دن. کتنی عجیب ہنسنے والی بات لگتی ہے کہ ہنسی آتی ہے، مذاق لگتا ہے یہ. تو ایک تو یہ چیز ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس بھی تو بہت سارے ہمارے دن ہیں جو ہم منا سکتے ہیں نا، ہے نا جیسے فاطمہ؟ عید ہے، ہاں ہماری رمضان عیدیں ہے. ہیں، ہمارا رمضان ہے، پورا رمضان عیدی کا سما ہوتا ہے. ہر ہفتے میں ہمارا جمعہ، ہر ہفتے کی عید ہوتی ہے ہمارا یوم الجمعہ. اور دوسرے مطلب ہر طریقے سے، کسی بھی طریقے سے ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی، ان کے جیسا نہیں بننا. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی قوم کی شبہات اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم جو اپنا ہمارا دین اسلام بہترین اسلام دین ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں، مسلمان ہیں ہم، اور ہم کسی اور قوم کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو. اور پھر یہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اندر شامل ہوں گے، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ جب وہاں پر روز قیامت، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ ہم رہے ہوں گے، جن کے جیسے ہم رہے ہوں گے، جن کی طریقے ہم نے اختیار کیے ہوں گے، جن کی عبادات، جن کی رسومات، جن کے تہوار، جن کی چیزوں کو ہم نے اچھا سمجھا ہوگا، ان کے جیسے ڈریس پہنے ہوں گے، ان کے جیسے طریقے استعمال کیے ہوں گے، تو ظاہر ہم انہی میں سے لگیں گے. تو اس لیے پھر انہی کے ساتھ ہم اٹھائے بھی انہی کے ساتھ جائیں گے. اور یہ کتنی یہ ویسی بات ہوگی کہ اللہ نہ کرے ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے، اپنے دین پر قائم رہے اور اپنی اتنی محنت کرتے رہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم پہنچیں تو وہ ہمیں ہاتھ بڑھا کے خوش آمدید کہیں، اور بجائے اس کے ہم جب وہاں پہنچیں ہم اٹھیں تو کسی اور قوم کے ساتھ اٹھیں. اللہ نہ کرے. کیسا لگتا ہے نا یہ بچوں؟ بتا سکتا ہے کوئی یہ اچھی بات ہے کوئی؟ نہیں، بالکل اچھی نہیں ہے نا. کیا چاہیں گے آپ لوگ، کیا چاہیں گے کہ کہاں کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ مسلم رسول اللہ کے ساتھ. ہاں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو رسول اللہ جب حوض کوثر کے قریب ہم پہنچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں گے اور وہ ہمیں پانی پلانا چاہیں گے حوض کوثر سے، اور ایک دم سے ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا نہیں، یہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا 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 تھا، یہ تمہارے دین میں انہوں نے کیا کیا چیزیں شامل کر دی تھی، کتنی بدعات شامل کر دی تھی، آپ ان کو پانی نہیں پلا. ہمیں وہ پانی نصیب نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کوئی بچہ بتائیں ہمیں کیسے اپنے اتوار، ہماری عبادات، ہماری رسول رسمیں. اللہ کو فالو کرنا چاہیے. جی بالکل، ہاں بالکل. ہمارے گاڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پروفٹ رسول اللہ ہے. جی ہاں، جی ہاں بالکل صحیح بتایا. ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں اور پھر ان کے جو پروفٹ ہیں وہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں انہی کو، کیونکہ وہی ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا، تو جو وہ دین لے کر آئے بالکل ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے.
تو پھر ہم اگر اس طرح ہم چلتے رہیں گے نا ساری زندگی تو پھر ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے, ان کے سامنے ہوں گے, وہ ہمارے سامنے ہوں گے, پھر وہ بڑھ کے ہمیں مسکرا کے دیکھیں گے جب, اور پھر ہمیں حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے جس سے ہماری ساری پیاس ختم ہو جائے گی اس دن. کیونکہ اس دن وہ دن جو ہوگا نا بہت سخت ترین دن ہوگا, اس دن بہت گرمی ہوگی. ابھی آپ لوگ گرمی میں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا, ہے نا, کتنے پریشان ہوتے ہیں, ذرا سی بھی گرمی لگتی ہے فاطمہ تو ہمیں دل چاہتا ہے جلدی سے ہم پانی پی لیں. تو پھر جب ہم وہاں ان کے سامنے ہوں گے اور وہ ہمیں پانی دیں گے تو ہماری ساری پیاس ختم ہو جائے گی, ہم بالکل فریش ہو جائیں گے. تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے طریقے سے رہیں, اپنے دین اسلام کے طریقے سے, چاہے ہم اپنی پڑھائی ہو تو وہ بھی اسی طریقے سے کریں, ہم اپنے عبادت کریں تو اسی طریقے سے کریں, ہم اپنی عیدیں منائیں, اپنی شادیاں ہوں, ہمارے جو بھی دن ہیں ہمارے جو ہمیں کہے گئے ہیں وہ دن ہم منائیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں اور اپنا ڈریس ہو, اپنے طریقے ہوں. تو پھر انشاءاللہ پھر ہم, کیونکہ ہم سارے دن کوشش کرتے رہیں گے ساری زندگی, تو اس لیے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. چاہے ہم اس میں تھوڑا ہماری کمی بھی رہ گئی ہو, لیکن ہمارا دل یہی چاہتا ہو کہ ہم ان کی ہی طرح بنیں گے, ہم ویسے ہی ہوں گے. بے شک ہم اس میں ہمارے سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ہمیں, ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اچھا یہ چیز تو ہو گئی. اب ہمیں یہ بتائیں آپ سب میں سے کہ کون ایسا بچہ ہے جس کو اسلامی سال کے پورے 12 مہینے یاد ہیں کوئی؟ جی کس کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. مجھے لگ رہا ہے خنسا کو یاد ہے. اور ایک آپ سب کو شاید یاد ہو, پتا ہو کہ ایک نظم بھی ہے اس کی. ہاں وہ بھی مجھے آتی ہے. 12 صبح اسلامی تمہیں آتی ہے؟ کسی کو آتی ہے؟ کوئی سنا سکتا ہے وہ نظم؟ میرا خیال ہے مسز نگت سے سننے, انہیں یاد ہے پوری. ہاں نگت کو بھی میں یاد سنا ہوگی. اور خنسا آپ کو یاد نہیں ہے وہ نظم 12 اسلامی مہینے؟ نہیں یاد خنسا کو بھی. چلیں پہلے تو سنائیں گے آپ, پھر نگت اگر آپ بتا دیں بچوں کو تو بچوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہے, میں سنا دیتی ہوں. 12 مہینے اسلامی ہجری کے یاد رکھیں, سوچے سمجھے دیکھے بھالے ان کو نہ بھولے. پہلا محرم دوسرا سفر, ان دونوں کے پیچھے پیچھے ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی. باقی چھ کی یہ ترتیب, باقی چھ کی یہ ترتیب, رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحج. رجب شعبان رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحج. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. بھئی یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا, بہت مزہ آ گیا یہ تو. اور اب فاطمہ ہمیں یہ والی ترتیب نا اپنی ویسے بتائی. فاطمہ کو اصل میں نظم یاد نہیں ہے, اور میں نے بتایا تو تھا لیکن یاد نہیں نظم, تو اس لیے فاطمہ ہمیں ویسے بتائیں گی, اپنے پورے مہینے بتائیں گی. تو پہلے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحج. شاباش, ویری گڈ, بہت اچھا. اور کسی کو یاد ہے پورے مہینے 12 مہینے؟ ویسے ہی سنا دیں, نظم نہیں سنائے, ویسے ہی سنا دیں. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالحج. شاباش, بہت اچھا, بہت اچھا, سب یاد ہے. اس کا مطلب ہے بچوں کو پتہ ہے سب کچھ, ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں سنا سکتا ہوں. جی حریم سنائیں. بتاؤ. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. شاباش, بہت اچھی بات, سب کو یاد ہے. اچھا, اور جن بچوں کو نہیں یاد ہے نا, اب ان کو چاہیے
کہ وہ یاد کر لیں. کیونکہ دیکھیں یہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر چکے ہیں نا کہ ہمیں ٹھیک ہے یہ دنیا کا علم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ علم دے دنیا کا بھی, اور لیکن دین کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے. اور دنیا کا علم ہم دین کے ساتھ ساتھ کریں گے, اس میں جو چیزیں وہ ہمیں بتاتا ہے نا, جس طریقے سے ہمارا مذہب اسلام دین ہمیں بتاتا ہے اسی طرح ہمیں سارے کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میرے یہ پیارے پیارے بچے جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ماشاءاللہ سے سب بہت سمجھدار اور بہت اچھے ہیں, اور ان کو سب پتہ ہے, اور یہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اور اچھا ہے نا بچوں, کہ اور اچھا ہم کریں, سب کچھ بہت اچھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں اور دنیا میں بھی ہمارے سب سے آگے ہوں, ہمارے سب سے زیادہ نمبر ہوں, ہم سب سے آگے بڑھیں, بہت زیادہ علم حاصل کریں, بڑے ہو کے اچھے نیک لوگ ایسے بنیں کہ لوگوں کے کام آئیں, دنیا میں بھی اچھے کام کریں. کوئی سائنسدان بنے گا, تو کوئی ڈاکٹر بنے گا, تو کوئی ٹیچر بنیں گے, تو کوئی اور بہت اچھے انجینئر بنیں گے, اور نئے کام کریں گے, نئی چیزیں ایجاد کریں گے. تو وہ سب اگر ہم دین اسلام پہ چلتے ہوئے یہ سب کریں گے نا, تو ہمیں ڈبل فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہماری دنیا بھی بہت اچھی ہو رہی ہے, دوسرے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ یہ مجھے یاد رکھتے ہوئے, میری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, جو میں نے حکم دیے ان کو کرتے ہوئے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب بہت اچھا ہوگا. پھر میری دعا ہے کہ سارے بچے بہت اچھے نیک صالح اور بہت ہی دنیا کے لیے بھی مفید ہوں, اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں, اور ہم اپنے اعمال سے خوش ہوں, اور ہم جب جنت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت اچھے وہاں پہ ہمارے لیے انعامات رکھے گئے ہوں. ٹھیک ہے نا. اور کوئی پوچھنا چاہتا ہے کوئی سوال؟ کسی کو پوچھنا ہے کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر آنٹی, بہت ہی اچھا سیشن تھا. نہیں, یہ چیز اور جو ذرا شاید انشاءاللہ واضح نہیں ہوئی, یہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ عاشورہ کا روزہ, حالانکہ میں نے تو ذکر کیا تھا کہ یہ عاشورہ اشر سے نکلا ہے نا, ابھی ہم نے بتایا تھا نا کہ عاشورہ اشر 10 کو کہتے ہیں, تو 10 محرم کو عاشورہ کہتے ہیں. تو اس دن کا روزہ ہے. اس پہ بات ہوئی تھی نا ابھی کہ بھئی عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے, اور وہ پہلے بھی رکھا کرتے تھے اور پھر بعد میں بھی رکھتے رہے, لیکن پھر اس کے بعد جب ان کو توجہ دلائی گئی کہ یہود بھی رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اگلے سال اگر زندہ رہے تو ہم 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں گے. تو لیکن اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال وفات پا گئے تھے, تو اب ہم بھی 9 اور 10 کا دونوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں, اور اگر 9 کا نہیں بھی رکھ سکیں تو کم از کم 10 کا تو ضرور رکھیں, عاشورہ کا روزہ تو ضرور رکھیں. تو میرا خیال ہے اب سمجھ آ گئی ہوگی سب کو یہ بات. ٹھیک ہے بچے, یہ سارے بچے جو جتنے بھی یہاں پر ہیں اس وقت, تو ان میں سے کون کون روزہ رکھتا ہے؟ رمضان میں تو روزے رکھے ہوں گے نا, ہے نا؟ ہاں میں پورے رمضان رکھتی ہوں. جی مام. ہاں ماشاء اللہ. تو روزے رکھے ہوں گے نا رمضان میں, تو کسی نے پورے رکھے ہوں گے, کسی نے 20 رکھے ہوں گے, 10 رکھے ہوں گے. فاطمہ نے بھی بہت سارے ماشاءاللہ رکھے تھے. اور اسی طرح ایک یہ جو اب آ رہا ہے نا, آج ہماری کون سی تاریخ ہے, 6 یا 7 4 یا پتہ نہیں کون سی ہے, تو ہم 10 کو انشاءاللہ 10 کو سب رکھیں گے. اگر 9 کا بھی رکھ لیں تو اچھی بات ہے, اور عاشورہ کا روزہ 10 کو بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے, سب رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی آپ کے کان میں؟ یہ بھی کچھ پوچھ رہے ہیں؟ نہیں کوئی پوچھا نہیں ہے. اچھا, اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے. اب آپ سب لوگ اگلی دفعہ جب ہم کبھی کسی موقع پہ اکٹھے ہوں گے نا, تو آپ جس بھی پہلے سے ٹاپک دے دیا جاتا ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ لوگ سوچ کے آیا کریں. اگر کوئی سوال کرنے ہیں اور اگر کچھ بتانا ہے تو وہ ساری باتیں سوچ کے آیا کریں, تاکہ پھر اور لوگوں کو بھی سب جن کو نہیں پتا ہے ان کو پتا چل جائے, اور جو اور لوگ بتائیں وہ آپ کو پتا چل جائے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہے نا, یہ بہت اچھا لگتا ہے نا کہ سب مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر, تو وہ سب کو جس کو جو بات ایک بات پتا ہوتی ہے وہ سب بچوں کو پتا چل جاتی ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے بھی کوئی بات آپ بتا دیں تو مجھے بھی اچھا لگے گا کہ میرے بچوں نے اتنی اچھی باتیں بتائیں. ٹھیک ہے,
چلے جزاک جزاک اللہ خیر آپ دادی سب جان کو۔ اور فاطمہ، تھینک یو سو مچ، اور کافی انفارمیٹیو سیشن ہاں تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ والے سیشن جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے، اور جیسے آپ نے انشاء ریکویسٹ کی ہے اب ہم اسی طرح سے پلان کریں گے کہ ہمیں ٹاپک پہلے سے پتہ ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بچے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں اور سوال کر سکیں اصل میں ان شاء ہونا اللہ یہ تعالیٰ۔ چاہیے کہ کافی دن پہلے سے آپ ٹاپک کر کے اور وہ پہلے بتا دیا کریں بچوں کو، تاکہ جی بچوں صحیح، کو پڑھ بھی لیں بچے اس کے بارے میں، اور پھر کوئی پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ بھی سکیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ہاں چلیں جزاک اللہ خیر، اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، حافظ۔ اللہ حافظ۔